بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ دشمن سے نجات کے لیے، دشمن کی زباں بندی کے لیے، دشمن کو اس کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے ہم نے اپنے اس چینل پر بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی۔ آج ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس عمل کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو بیچارے خواہ مخواہ کی دشمنی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آئے روز لڑائی جھگڑا، آئے روز خون خرابہ، آئے روز مسئلے مسائل ان کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ دشمن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض دشمن تو وہ ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، انسان کو ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص میرا دشمن ہے، فلاں مرد ہے یا عورت ہے، وہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، میرے کاروبار کا دشمن، میرے اہل و عیال کا دشمن، میرے گھر بار کا دشمن، میری عزت و آبرو کا دشمن، میرے جان و مال کا دشمن، گویا کہ ہر چیز کا دشمن بن چکا ہے۔ اور وہ پتہ ہے کہ میرا مد مقابل فلاں مرد ہے یا فلاں عورت ہے، اور وہ گالم گلوچ کے ذریعے سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو یہ دشمن ہے۔ اب دوسرا دشمن کون سا ہے؟ دوسرا وہ شخص دشمن ہے کہ جو آپ کے اوپر جادو کے وار کروا رہا ہے، بد نظر کے وار کروا رہا ہے، وہ آپ کا دشمن۔ اور یہ جو آپ کے دشمن سامنے آ کر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، مرنے مارنے پہ آ گیا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے پہ آ گیا ہے، اس دشمن کا آپ کو پتہ بھی ہے، اور یہ دوسرے دشمن کی بنسبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہلکا دشمن ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی سلو بھی ہو سکتی ہے، آپ ایک پیج پر بیٹھ بھی سکتے ہیں، آپ کا کمپرومائز ہو سکتا ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ جو دوسرا دشمن ہے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہے، جو آپ کے اوپر جادو کے وار کروا رہا ہے۔ اب اس کو آپ کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کھیلتا تھا، آپ کے ساتھ ہوٹلنگ کرتا تھا، آپ کے ساتھ کھانا پینے میں شریک ہوتا تھا، آپ کے ساتھ ٹریول کرتا تھا، یعنی وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ کی ذات عالی کو آپ کی کوئی ادا پسند آ گئی، آپ اوپر چلے گئے، آپ کو ترقی مل گئی، دنیاوی اعتبار پر مال و دولت آ گیا، کاروبار چمک گیا، یا کوئی بھی صورت بنی کہ آپ کا لیول ہائی ہو گیا، وہ نیچے رہ گیا۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ کا دوست ہے، ہم پلہ ہے، ہم نوالا ہے، ہم پیالہ ہے، وہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں اب کر سکتا، آپ کا مد مقابل تو نہیں بن سکتا۔ اب اس نے کیا کرنا ہے کہ وہ حسد کی آگ میں دن بدن جل رہا ہے، وہ دن بدن حسد کی آگ میں جل رہا ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے جادوگروں کے پاس جانا ہے۔ اس نے کہنا ہے یہ اس کی اتنی اونچی اڑان ہو گئی ہے کہ یا مجھے بھی نہیں پہچانتا، میری طرف بھی نہیں دیکھتا، یہ تو کوئی بڑا آدمی بن گیا ہے۔ اب جادوگروں کے پاس جا کر کالا جادو کروا کر اس نے آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس نے آپ کی ترقی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، اس نے آپ کے کاروبار کو خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس نے آپ کی عزت و آبرو پہ اٹیک کرنے ہیں۔ اب کس کے ذریعے سے؟ جادو کے ذریعے سے۔ اب جادو کے ذریعے سے، اب مین وجہ کیا ہے؟ اس کو حسد ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے مریض ہیں جو بیچارے اس قسم کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کون دشمن ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں ہے کون دشمن ہے، لیکن کاروبار اجڑ گئے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں، سارے مسئلے مسائل آئے دن آئے روز مسئلے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہر روز نیا دن جب نیا سورج نکلتا ہے، ان کے لیے نیا سے نیا مسئلہ لے کے آتا ہے، کبھی بیماریاں، کبھی تنگ دستی، کبھی معاشی بحران، کبھی گھریلو لڑائی جھگڑے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کون ایسے مسئلے کر رہا ہے۔ جب ان کا ہم روحانی چیک اپ کرتے ہیں،
ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کے اوپر تو بہت سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے، بہت سخت قسم کے جادو کے اٹیک کروائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو دو طرح کے دشمن ہیں یہ بہت سخت قسم کے دشمن ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کبھی معافی نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ آپ کی عزت و آبرو پہ حملہ کرے، آپ کی جان و مال کا دشمن ہو، یا وہ جادو کے ذریعے سے آپ کو زیر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، اس کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان دونوں سے انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے، ان دونوں کو روکنا ہے کہ یہ جو نازیبا حرکات کرتے ہیں، یہ جو اس گھنونے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو روکنا ہے دشمنی سے، کیونکہ آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی کسی کے ساتھ کوئی انبن ہو، کوئی دشمنی بڑھے۔ آپ تو یہ چاہ رہے ہیں دشمن کی شرارتوں سے بچا جائے۔ اب اس سے بچنا بھی ہے اور اس سے انتقام بھی لینا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کر سمجھاتا ہوں۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ عمل کا طریقہ کار عرض کرنے سے پہلے میں یہ دو باتیں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ خدا را یہ دو کام آپ ضرور کیا کریں۔ پہلا کام کیا ہے کہ آپ صدقہ دیا کریں، صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ آپ کو صدقے کا یہ ہوگا کہ آپ کی جان و مال محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ رد البلاء، الصدقۃ دفع البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے، صدقہ غموں اور دکھوں کو خوشیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے۔ اب صدقہ کیا کریں؟ بعض ممالک میں جو طریقہ کار یہ ہے کہ غرباء و مساکین کو پیسے ہی دے دیے جاتے ہیں، اور جن ممالک میں یہ ترتیب نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ اپنے گھر کی گارڈن میں گھر سے چینی لے لیں، چاول لے لیں، روٹی لے لیں، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تو اپنے گھر کی گارڈن میں ڈال دیں، اپنے گھر کے چھت میں ڈال دیں۔ وہاں سے یہ کیڑے مکوڑے چرند پرند آئیں گی، اٹھا کر لے جائیں گی، کھائیں گی، اور آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ آپ یہ کام کریں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ آپ نے کثرت سے لا تعداد درود پاک پڑھنا ہے، ان گنت درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ دو کام اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ تکلیف انشاءاللہ آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ میری اس بات پہ گارنٹی ہے۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ عمل کر رہے ہیں کہ دشمن سے بدلہ لینے کے لیے، یا اس کی وہ جو شرارتیں ہیں اس سے محفوظ ہونے کے لیے، یا اس کو اپنی کسی مصیبت میں گرفتار کرنے کے لیے، کہ آپ اس نیت سے عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ عمل صرف ایک دن کا عمل ہے، ایک دن کا عمل، اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد۔ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور صرف یہ ایک دن کا عمل ہے۔ اب میں آپ کو اس کا سارا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یہ عمل کرنا ہے۔ آپ یہ میرے ہاتھ میں 3 عدد پیاز دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، آپ نے اسی طرح کا سرخ پیاز لینا ہے۔ ایک وائٹ پیاز ہوتا ہے وہ نہیں لینا، وہ محبت کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ دشمنی سے اور نفرت کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے سرخ پیاز لینا ہے، اور 3 عدد پیاز لے لیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا
کہ پیاز چھوٹا ہونا چاہیے، درمیانے سائز کا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، کہ بھائی پیاز ہونا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو تین عدد پیاز لینا ہے، اور جو میں نے نقطے کی بات آپ کو بتائی ہے کہ سرخ پیاز لینا، وائٹ پیاز آپ نے نہیں لینا۔ تو یہ 3 عدد پیاز آپ نے لے لی ہیں، ان کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ پیاز کو اپنے سامنے رکھ کر اب آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھ لینا، وہ نہیں بھولنا۔ ہم کہیں یا نہ کہیں آپ درود پاک پڑھ لیا کریں، 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7، 11، 9، جتنی بار آپ سے ایزیلی ہو سکے آپ وہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اگر دشمنوں کا پتہ ہے تو ان کا تصور کر لیں، اور اگر دشمنوں کا نہیں پتہ تو پھر بھی غیبی طور پر اللہ کی ذات عالی کے سپرد کر کے آپ یہ عمل کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس پیاز کے اوپر آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے۔ سورہ فیل کتنی مرتبہ؟ صرف اور صرف 5 مرتبہ سورہ فیل پڑھنی ہے، صرف 5 مرتبہ۔ 3 پیاز، 1 پیاز لیا، 1 پیاز کے اوپر 5 مرتبہ سورہ فیل پڑھی۔ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورہ فیل ہے، 30ویں پارے کی آخری 10 صورتوں میں پہلی صورت ہے۔ سورہ فیل 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ یا قہار یا جبار، یا قہار یا جبار، دونوں ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا اور ایک شمار کرنا ہے۔ 21 مرتبہ یہ 2 نام، 5 مرتبہ سورہ فیل پڑھ کر یوں آپ نے دم کر دینا۔ یہ پہلا پیاز آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نے دوسرا پیاز لے لینا ہے۔ دوسرے پیاز کے اوپر بھی اسی طرح آپ نے 5 مرتبہ سورہ فیل، 21 مرتبہ یا جبار یا قہار، دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کر یوں پھونک مار دیں۔ پھر آپ نے اس طرح تیسرا پیاز لینا ہے۔ تیسرے پیاز کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح سورہ فیل اور اللہ کی ذات عالی کے 2 پیارے نام پڑھ کر یا جبار یا قہار دم کر دینا۔ یوں دم کر دیا۔ اب یہ 3 پیاز ہیں آپ کے پاس، ان تینوں پیازوں کے اوپر آپ نے ان کو دم کر دیا ہے۔ دم کرنے کے بعد 2 طریقے ہیں، 2 طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو جلتی ہوئی تیز آگ میں جلا دیں، جیسے آپ جلائیں گے ایسے آپ کا دشمن بھی سمجھے جلنا شروع ہو گیا ہے، اس کو جلا دینا ہے آپ نے۔ اس کو آرام سکون نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے آپ کو بے چین کیا ہوا ہے، اور آپ تو اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، اپنے حصار کے لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کرے۔ جلا دینا ہے۔ اگر جلانا ممکن نہ ہو تو ان تینوں پیازوں کو اکٹھا صبح اٹھ کر کسی بھی جگہ پہ، ویرانے میں، قبرستان میں، کسی میدان میں، کہیں بھی آپ دفن کر دیں۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہیں صاف جگہ پہ آپ نے دفن کرنا ہے، جہاں پہ لوگوں کا راہ گزر نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، وہاں پہ آپ نے ان کو دفن کر دینا ہے۔ آپ نے یہ دفن کر دیے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے دشمن کے سارے منصوبوں کو دفن کر دیا ہے۔ وہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد کبھی بھی آپ سے دشمنی نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کا دشمن زیادہ ہی خطرناک ہے، زیادہ ہی تنگ کیا ہوا ہے، تو آپ نے ان تینوں پیازوں کے اوپر، ہر ایک پیاز کے اوپر 3 سوئیاں عام گھروں میں ہوتی ہیں جسے کپڑے سلائی کرتے ہیں، ایک پیاز کے اوپر آپ نے دشمن کا تصور کر کے 3 سوئی یہاں پہ لگا دینی ہے۔ 1 2 3 لگائی، پھر اس کے اوپر بھی 1 2 3 سوئی لگا دی، اس کے اوپر بھی 1 2 3 اس طرح سوئیاں لگا کے تو پھر آپ ان کو دفنا دیں۔ اور اگر آپ ان کو جلانا ہے تو پھر سوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ آگ ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اور اگر آپ دفن کرنا چاہیں گے پھر آپ نے سوئیاں لگانی ہے۔ جلانے کے لیے عمل کریں گے پھر سوئی نہیں لگانی، دفن کرنے کے لیے کریں گے پھر آپ سوئی لگا کر ان کو دفن کر دیں۔ اب جب آپ اس کو جلائیں گے تو جلانے کے بعد اس کی تھوڑی سی راکھ نکلے گی، اور راکھ کو اکٹھا کر کے کسی بھی شاپر میں یا ڈبیا میں بند کر کے اس کو پانی میں بہا دیں یا کہیں ویرانے میں پھینک دیں۔
انشاءاللہ العزیز یہ ایک عمل آپ کو 1000 عملوں سے مستغنی کر دے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمنوں نے انہیں بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ صرف ایک دن کا عمل ہے، لیکن یہ ایک دن کا عمل آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔